خلق میں مادر شارف گروپ لگا رہنے دیجئے، کم از کم لائف تو جائے گی. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا ينال غوث الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الثقلين جد الحسنين نبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين. على لعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك کان عنہ مسئولا. صلوات. محترم سامعین، گزارش یہ کی جاتی ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ روشن آرا بنت اقبال حسین کی روح کو ایصال فرما کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل علی محمد وعلی محمد. پروردگار ہمیں ایک صلوات پڑھتے مل جل کر عظمت آل معزز سامعین و بزرگان دین و عزاداران سرکار ابا عبداللہ الحسین و ماتمداران غازی ابوالفضل العباس. آپ مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ بعد از سوزخانی مائک کو درست کرنے کے لیے قد و کاوش ہو رہی ہے. میں وہاں بیٹھا تھا، مجھے آغا روحی صاحب یاد آ گئے. آغا روحی صاحب نے ایک جملہ بڑا خوبصورت سا کہا، اب میں وہیں سے اپنی مجلس کا آغاز کر دوں. آپ دیکھ رہے ہیں بار بار کوشش ہو رہی ہے کسی طریقے سے باکس بدلا جائے، وائر بدلا جائے، سسٹم بدلا جائے، پلس مائنس کیا جائے، مگر یہ ٹھیک نہیں ہو رہا. آغا روحی صاحب نے ایک بڑا خوبصورت سا جملہ کہا ہے کہ ہم انسان کی بنائی ہوئی چیزوں پہ بھروسہ ہی نہیں کرتے.
ایک صلوات پڑھ دے مل جل کر عظمت آل محمد. وہ لکھنؤ تھا, انہوں نے بات کا جملہ کہہ دیا, مجھ سے مائک پہ نہ کہلوائیے. ایک صلوات پڑھ دے مل جل کر عظمت آل. میں بلا تمہید اپنی گفتگو کا آغاز کروں کہ سورہ مبارکہ بنی اسرائیل, اور سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی 36ویں آیت کا جو آخری کا جز ہے وہ میں نے سرنامہ کلام بنایا ہے کہ جس میں پروردگار عالم 36ویں آیت میں کہتا ہے کہ اس چیز کے پیچھے نہ پڑو تم جس کا تمہیں علم نہیں ہے. اس چیز کے پیچھے نہ پڑو تم کہ جس کا تمہیں علم نہیں ہے. پھر خدا کہتا ہے ان السمع, یقیناً تمہاری یہ سننے کی قوت, والبصرا, یقیناً یہ تمہاری دیکھنے کی قوت, والفؤادا, یقیناً یہ تمہارے دل و دماغ, یہ جو فؤادہ سے مراد قلب, یہ جو تمہارا دل ہے, کل اولئک کان عنہ مسئولا, ان سب کے حوالے سے تم سے سوال کیا جائے گا. ان سب کے حوالے سے تم سے سوال کیا جائے گا. ایک ماں کے حوالے سے اصالہ ثواب کی مجلس ہے. میں ابتدا میں ایک مربی کی مثال دے دیتا ہوں آپ کو, ایک مربی کی مثال دے دیتا ہوں. آپ دیکھیں پروردگار عالم نے جس سے مربی بنا کر بھیجا ہے, جسے آپ 1,24,000 انبیاء یا 12 امام سے تعبیر فرماتے ہیں, جتنے بھی مربیان پروردگار اس دنیا میں آئے ہیں, ان کی سب سے بڑی ضرورت اور سب سے اہم ضرورت اور سب سے بڑا کام یہ ہوتا تھا, وہ مکان بنانے کے در پہ نہیں رہتے تھے, وہ زمین خریدنے کے در پہ نہیں رہتے تھے, وہ منصب پانے کے در پہ نہیں رہتے تھے, توجہ رکھیے گا, وہ جاب اچھی پانے کے در پہ نہیں رہتے تھے, وہ اپنا اسٹیٹس مینٹین کرنے کے در پہ نہیں رہتے تھے, توجہ رکھیے گا, وہ اپنے آپ کو پہچانوانے کے در پہ نہیں رہتے تھے. ان کی پوری کوشش یہ ہوتی تھی کہ کسی نہ کسی ایک بندگان خدا کی تربیت کر دوں میں. جناب آدم سے لے کر جناب خاتم تک, اور جناب خاتم سے لے کر مہدی زمان تک, توجہ رکھیے گا, ہر منصوص من اللہ کی کوشش یہی ہے کہ میں اپنی زندگی میں کسی نہ کسی ایک بندے خدا کی تربیت کر دوں, کسی نہ کسی ایک اللہ کے بندے کی تربیت کر دوں. اور آپ دیکھیں اس پہ کتنا سرمایہ انہوں نے خرچ کیا. دولت جو تھی ان کے پاس صرف کر دی, قوت جو تھی ان کے پاس صرف کر دی, وقت جو تھا ان کے پاس صرف کر دیا. کیوں؟ اس لیے وہ گھر بنانا چاہتے تو نہیں بنا سکتے تھے, وہ مکان بنانا چاہتے تو نہیں بنا سکتے تھے, وہ اپنا رقبہ حیات زندگی کا بڑھانا چاہتے, پراپرٹیز بنانا چاہتے تو نہیں بنا سکتے تھے. اہل بیت کے پاس دولت کی کمی تھی, توجہ رکھیے گا, دولت کی کمی تھی نہیں, مگر پوری کوشش یہ ہے کہ بندگان خدا کی تربیت ہو جائے. کیوں؟ سوال, کیوں یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں جو منصوص من اللہ ہیں, جنہیں اللہ نے ذمہ داری دی ہے, وہ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہ اس لیے کہ گھر چاہے جتنا اچھا بھی بنا لو, ایک اچھا بنا ہوا گھر اپنے جیسا گھر نہیں بنا سکتا. ایک خوبصورت بنا گھر اپنے جیسا گھر نہیں بنا سکتا. ایک اچھے سے اچھا کرافٹ آپ بنا کر اپنے ہنر کا مظاہرہ کر دیں, مگر ایک اچھے سے اچھا کرافٹ بھی اپنے جیسا ایک کرافٹ نہیں بنا سکتا. ایک اچھے سے اچھا ڈیزائنر بھی ڈیزائن بنا کر دنیا کو دے سکتا ہے, مگر وہ ڈیزائن خود اپنے جیسی ڈیزائن نہیں بنا سکتی. مگر ایک صلاحیت خدا نے انسان میں رکھی ہے, اگر انسان کی تربیت کر دی جائے تو یہ انسان اپنے جیسا انسان بنا سکتا ہے. یہ انسان اپنے جیسا انسان بنا سکتا ہے, اور یہی وجہ ہے. ایک صلوات پڑھ دے مل جل کر عظمت آل محمد. یہ انسان اپنے جیسا انسان بنا سکتا ہے. اس لیے پوری قوت منصوص من اللہ کی جو رہبران حق ہیں, ان کی سب سے بڑی قوت کیا ہے؟ کہ انسان کی تربیت کرو, انسان کی تربیت کرو. توجہ رکھیے گا, انسان کی تربیت. آپ اپنی قوت کسی بھی شے میں لگا دیں, آپ اسے بنا کے جائیں گے, وہ اپنے جیسا بنانے کی صلاحیت نہیں رکھتا سوائے انسان کے.
اگر ماں اپنے بچوں کو عزادار بنا کے گئی ہے تو اب ان عزادار میں صلاحیت ہے کہ آنے والی نسلوں کو عزادار بنا دے. ایک صلوات پڑھ دے عظمت عالم. توجہ رکھیے گا. پروردگار عالم سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی 36ویں آیت، اس چیز کے پیچھے نہ جاؤ کہ جس کا تمہیں علم نہیں ہے، اس چیز کے پیچھے نہ پڑھو کہ جس کے بارے میں نالج نہیں ہے، اس چیز کے پیچھے نہ پڑھو جس کی تم صلاحیت اور جانکاری نہیں رکھتے. کیوں؟ کہ اس لیے کہ علم کی مثال روشنی کی سی ہے، علم کی مثال نور کی سی ہے. اگر روشنی نہیں ہے، اگر اجالا نہیں ہے، اگر نور نہیں ہے تو آپ چاہیں نہ چاہیں مگر آپ کو ٹھوکر لگ سکتی ہے. اگر اجالا نہیں ہے، آپ چاہیں نہ چاہیں مگر آپ کو ٹھوکر لگ سکتی ہے. لہٰذا خدا نے منع کیا کہ اگر علم نہیں ہے جس شے کا، اس کے پیچھے نہ پڑھو. یاد رکھنا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. خدا سوال کرے گا ہر اس بات کے بارے میں جو آپ نے سنا ہے، ہر اس منظر کے بارے میں جو آپ نے دیکھا ہے، ہر اس خیال کے بارے میں جو آپ نے سوچا ہے. تو اب یہ کہہ کے دامن نہیں بچایا جا سکتا اما ہم تھوڑی کہہ رہے تھے، کوئی اور کہہ رہا تھا. خدا پوچھے گا کہہ نہیں رہے تھے، سنا تو ہے، بول نہیں رہے تھے، دیکھا تو ہے. توجہ رکھیے گا. پروردگار عالم نے کہا میں ہر اس منظر کے بارے میں ہر اس بات کے بارے میں سوال کروں گا جو تم نے سنا ہے، ہر اس منظر کے بارے میں سوال کروں گا جو تم نے دیکھا ہے، ہر اس خیال کے بارے میں سوال کروں گا جو تم نے سوچا ہے. ان سب سے باس پرسی ہوگی. توجہ رکھیے گا. یہ سب مسئول ہیں، یہ قرآن کے لفظ ہیں، یہ سب مسئول ہیں، ان کے بارے میں سوال ہوگا. انسان مسئول کا مطلب ہوتا ہے جس کے حوالے سے آپ کے اوپر ذمہ داریاں عائد ہیں. ہمارے اوپر ذمہ داریاں 4 ذات کے حوالے سے ہیں جو تقسیم بندی میں فی الحال پیش کر رہا ہوں. ہمارے اوپر جو ذمہ داریاں وہ 4 ذات کے حوالے سے ہیں. پہلی ذمہ داری ہے خدا کے مد مقابل، دوسری ذمہ داری ہے نبی کے مد مقابل، تیسری ذمہ داری ہے امام کے مد مقابل، چوتھی ذمہ داری ہے اپنے اعضاء و جوارح کے مد مقابل. توجہ رکھیے گا. ہم خدا کے مد مقابل مسئول ہیں. پہلی ذمہ داری ہماری خدا کے مد مقابل ہے. کیا مطلب؟ کہ اس دنیا میں آئے ہو، اس دنیا میں خدا نے پیدا کیا ہے تو پہچانو کہ رب کون ہے. یہ پہلی ذمہ داری خدا نے جو اپنے بندے پر عائد کی ہے. کیا مطلب؟ کہ شناخت پروردگار، معرفت پر. یہ پہلا زینہ ہے. بغیر اس زینے کے تم بلندی تک نہیں جا سکتے. شاید یہی وجہ تھی کہ اہل بیت نے ارشاد فرمایا اول الدین معرفتہ، سب سے پہلا دین کا زینہ اپنے رب کو پہچاننا ہے، اپنے خدا کو پہچاننا ہے. پہلے اسے پہچانو جس کا سجدہ کر رہے ہو، پہلے اسے پہچانو جس کا سجدہ کر رہے ہو. میری گفتگو آغاز ہو گئی. اسی لیے فارسی زبان میں 2 برابر کی لفظیں ہیں. اسی لیے فارسی زبان میں 2 برابر کی لفظیں ہیں. پہلا لفظ ہے بینش، دوسرا لفظ ہے روش. توجہ رکھیے گا. بینش پہلے ہے، روش بعد میں ہے. اردو میں استعمال کر دوں آپ متوجہ ہو جائیں. عقیدہ پہلے ہے، عمل بعد میں ہے. نبی اس دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے مبعوث برسالت ہوئے تو یہ نہیں کہ اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، یہ نہیں کہ کتب علیکم الصیام، روزہ واجب ہو گیا، یہ نہیں کہ وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، مستطیع ہو تو حج کے لیے جاؤ. نبی کہہ رہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اب تک 365 خدا مان رہے تھے، اب کہو کہ خدا ایک ہے. ایک خدا کا اقرار عمل نہیں عقیدہ ہے. میری بات واضح ہو جائے. ایک خدا کا اقرار عمل نہیں ہے، عقیدہ ہے. نبی نے کہا پہلے عقیدہ بہتر کرو. عقیدہ بہتر ہو گیا، عمل خود بخود بہتر ہو جائے گا.
عقیدہ بہتر ہو گیا عمل خود بخود بہتر ہو جائے گا. اگر اب تک میری بات روشن نہیں ہے تو اب روشن ہو جائے گی. ایک شخص مسلمان ہوا, مسلمان ہونے کے بعد نبی کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد کہا یا نبی اللہ میں مسلمان نہیں تھا مگر میرا عمل بہت بہتر تھا, میں نے بڑے بڑے کارنامے سر انجام کر دکھائے ہیں, معمولی کام نہیں, میں نے بڑے بڑے کارنامے سر انجام کر دکھائے ہیں جب میں مسلمان نہیں تھا. نبی نے کہا کیا کیا ہے تم نے؟ کہ وہ لوگ جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے, مجھے پتا چل جائے کہ کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے, میں اس کے گھر چلا جاتا تھا, اس سے اس کی بیٹی کو لے لیتا تھا, میں اس سے اس کی بیٹی کو لے لیتا تھا, فری میں نہیں, فری میں بیٹی نہیں لیتا تھا, ایک بیٹی کے بدلے اسے 3 اونٹ دیتا تھا اور اس بیٹی کو لا کر اپنے گھر میں چھوڑ نہیں دیتا تھا بلکہ اس کے لیے دائیوں کا اہتمام کرتا تھا جو اس کی تربیت کریں, جو اسے پروان چڑھائیں. اور میں نے ایسے ایسے 1 2 10 5 20 بیٹیوں کو نہیں 360 بیٹیوں کو بچایا ہے. 360 کو 3 سے ملٹیپلائی کریے کتنا بنا؟ 1080. 1080 تو اس نے بیٹیوں کو بچانے کے لیے اونٹ دیے ہیں. اما قسم خدا کی 1000 اونٹ, 1080 اونٹ, اگر اتنے اونٹ بلانے پڑ جائے نا اماری میں تو چندہ نہیں اتار سکتے آپ. ایک صلوات پڑھ دیں حضرت آل محمد پہ. اتنے اونٹ بلانے پڑ جائے آپ پورے شہر بنارس سے چندہ نہیں اتار سکتے. 10 اونٹ میں بنیادیں ہل جاتی ہیں. 1080 اونٹ خالی بیٹیوں کے بدلے دیے ہیں اس نے. اس کے علاوہ دوسرا خرچہ بیٹیوں کی تربیت کا, دائیوں کو رکھنے کا, انہیں اجیر بنانے کا, انہیں اجرت دینے کا, یہ سب کچھ کرنے کے بعد ہاتھ جوڑ کے نبی سے کہتا ہے حل لی اجر شیئا, حل لی اجر شیئا, یہ جو سب کچھ میں نے کیا ہے یہ بتائیے یا نبی خدا کیا اس کا کوئی میرے لیے اجر ہے, کیا اس کا کوئی ثواب ہے؟ توجہ رکھیے گا, نبی خدا نے پہلا جواب یہ دیا اللہ کسی کے نیک عمل کو رائگاں نہیں جانے دیتا. اللہ کسی کے نیک عمل کو رائگاں نہیں جانے دیتا, چاہے وہ خدا کو مانے چاہے وہ خدا کو نہ مانے, چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ مسلمان نہ ہو, چاہے وہ توحید پرست ہو چاہے وہ توحید پرست نہ ہو. اللہ سب کے نیک عمل کا اجر اسے دیتا ضرور ہے. اگر خدا کو مانتا ہے تو اللہ اجر محفوظ رکھتا ہے, اگر نہیں مانتا اسی دنیا میں رزق میں اضافہ, اولاد صالح, ترقی کے ذریعے, بہترین دنیا کے ذریعے اللہ اجر دیتا ضرور ہے. نبی نے پہلا جواب دیا کہ اللہ اجر دیتا ہے ہر اس انسان کو جس نے نیک کام انجام دیا ہے, مگر تو نے یہ بہت بڑا کام انجام دیا ہے. مگر حل لی اجر شیئا کا جو تیرا سوال ہے کیا میرے لیے کوئی اجر ہے, تو یاد رکھنا یہ کام تو نے تب کیا تھا جب تو خدا کو نہیں مانتا تھا. پہلے عقیدہ پھر عمل. یہ کام تو نے تب کیا تھا جب خدا کو نہیں مانتا تھا, تو لہذا تیرا یہ عمل قربتاً اللہ نہیں تھا. لہذا تمہارا یہ عمل قربتاً اللہ نہیں تھا. جب قربتاً اللہ نہیں تھا تو یاد رکھنا اس عمل کی جزا کبھی اس عمل کے برابر نہیں ہو سکتی جو عمل قربتاً اللہ انجام دیا جائے. کاش میں اپنی بات کیسے واضح کروں. نبی خدا نے کہا کہ اس عمل کی جزا کبھی اس عمل کے برابر نہیں ہو سکتی جسے قربتاً اللہ انجام دیا جائے. میں نے کہا کتنا خوبصورت عمل تھا, 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 360 بچیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچایا, کتنا مال خرچ کیا, مگر اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کبھی اس عمل کی جزا اس عمل کے برابر نہیں ہو سکتی جو قربتاً اللہ انجام دیا جائے. کیا مطلب؟ کہ پہلے عقیدہ بہتر کرو پھر عمل انجام دو, پہلے عقیدہ بہتر کرو پھر عمل انجام دو. اب تو بات واضح ہو گئی, دل میں قاتل زہرا کی محبت رکھ کر چاہے جیسی خطابت کر لو,
دل میں قاتل زہرا کی محبت رکھ کر چاہے جیسی خطابت کر لو، چاہے جیسی مجلس پڑھ لو، چاہے جیسی شاعری کر لو، چاہے جیسا عمل انجام دے دو، یاد رکھنا تمہارے عمل کی جزا الگ ہے، محبان ولا کی جزا الگ ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں عظمت بہترین۔ نبی نے کہا پہلے عقیدہ پھر عمل، عقیدہ بہتر کرو پہلے، عقیدہ بہتر ہو گیا تو عمل خود بخود۔ اما قسم خدا کی یہ تو ایسی بنیادی بات ہے، یہ سب ممبروں سے پڑھنے والی نہیں ہے، ہمارے وہاں کا بچہ جانتا ہے۔ عقیدہ کا مطلب ہوتا ہے جڑ، عمل کا مطلب ہوتا ہے شاخ۔ آپ نے کوئی ایسا عقل مند دیکھا ہے کہ اگر کسی پیڑ کی شاخ سوکھ جائے تو شاخ کو پانی میں ڈبوئے؟ کسی درخت کی شاخ سوکھ گئی، ڈالی سوکھ گئی، اب وہ اتنے عقل مند ہیں کہ ڈالیاں پانی میں ڈبو رہے ہیں، ڈالیاں پانی میں ڈبو رہے ہیں۔ کوئی عقل مند دیکھا آپ نے ایسا؟ کہا نہیں، کہا ڈالیاں پانی میں نہیں ڈبو جاتی مولانا۔ میں نے کہا پھر؟ کہا جڑوں کو زندہ کیا جاتا ہے، جڑ زندہ ہو گئی تو آج نہیں تو کل ڈالیوں پہ پھل آ جائے گا، ڈالیوں پہ پھل آ جائے گا۔ اب میں نے کہا اگر جوانوں کے اعمال کی شاخ پر پھل نہیں لگے ہیں تو انہیں نماز کی تبلیغ بعد میں کرو، علی کی ولایت پہلے سکھاؤ۔ ایک صلوات پڑھ دیں عظمت آل محمد پر، انہیں علی پہلے بتاؤ۔ اگر ان تک علی پہنچ گیا تو ممکن نہیں ہے نماز چھوٹ جائے۔ یہ تو بالکل دو دنی چار والی بات ہے۔ عقیدہ پہلے، عمل بعد میں۔ پہلا زینہ کیا ہے؟ اول الدین معرفتہ، پہلی ذمہ داری ہماری خدا کے مقابلے میں ہے، خدا کو پہچانو۔ اگر خدا کو پہچان کے عمل انجام دیا ہے تو عمل کی جزا ہے، اور اگر خدا کو نہیں پہچانا ہے، میں تاریخ سے مثال دے رہا ہوں، جنگ احد میں، اسلام کی دوسری جنگ ہے، اسلام کی دوسری جنگ ہے تقریباً جنگ احد، اگر میں اشتباہ نہ کروں تو۔ جنگ احد میں ایک مشرک آیا بڑا فیمس، نام تھا ابو الغیدہ۔ آنے کے بعد نبی کی طرف سے مشرکوں پہ تیر برسانے لگا، شجاع، بہادر، دلیر، آنے کے بعد تیر برسانے لگا۔ نبی نے آنے کے بعد کہا، نبی سے لوگ صحابیوں نے آنے کے بعد کہا یا نبی اللہ، ابو الغیدہ آپ کی رقاب میں جنگ کر رہا ہے۔ نبی نے کہا مجھ سے اجازت تو نہیں لی، مجھ سے اجازت تو نہیں لی، اور نہ وہ میرے ہاتھوں پر مشرب اسلام ہوا ہے، نہ اس نے اسلام قبول کیا ہے، نہ مجھ سے اجازت لی ہے۔ کہ مگر ہم نے دیکھا ہے اپنی نظروں سے مشرکوں پر تیر برسا رہا ہے۔ توجہ رکھیے گا، 2 4 5 کو قتل کر چکا ہے، دشمن مرے گا، نبی کی طرف سے جنگ کر رہا ہے، اب دشمن کا خاتمہ ہو رہا ہے، خوشی تو ہوگی، خوشی تو ہوگی نا۔ مگر نبی خدا نے کہا نہیں، چونکہ اس کا عقیدہ بہتر نہیں ہے۔ مگر صحابی تو بہرحال صحابی ہیں، صحابی تو بہرحال صحابی ہیں۔ توجہ رکھیے گا، ایک مرتبہ ابو الغیدہ کے قریب آئے، اتنی تیر چلائی کہ اب جب دشمن نے جواباً حملہ کیا تو کچھ تیر اسے لگے، کچھ تیر اسے لگے۔ اب جب اسے تیر لگے تو یہ زخمی ہو کے گرا۔ اب جب زخمی ہو کے گرا تو صحابی اس کے قریب پہنچے، قریب پہنچنے کے بعد کہا ابشرک بالجنہ، ابشرک بالجنہ، ابشرک بالجنہ، ہم تمہیں جنت کی بشارت دیتے ہیں، جنت کی بشارت دیتے ہیں، اما جس کی جنت کا خود ٹھکانہ نہ ہو۔ توجہ رکھیے گا، ہم آپ کو جنت کی بشارت دیتے ہیں، جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ جیسے ہی کہا جنت کی بشارت دیتے ہیں، جواباً پوچھ لیا مل جنہ، جنت کیا ہے؟ کس جنت کی بشارت دے رہے ہو؟ کون سی جگہ ہے؟ کہاں ہے؟ کس جنت کی بشارت دے رہے ہو؟ کہ تمہیں نہیں پتا جو شہید ہوتا ہے وہ جنت میں جاتا ہے، تمہیں نہیں پتا جو شہید ہوتا ہے وہ جنت میں جاتا ہے، تمہیں نہیں پتا جو جہاد کرتا ہے وہ جنت میں جاتا ہے۔ کہ کیسا جہاد؟ کیسا جہاد؟ کا کیا مطلب؟ کہ نبی کے رکاب میں جنگ کی ہے،
کہ میں محمد کے دفاع میں تھوڑی لڑ رہا تھا، میں محمد کے دفاع میں تھوڑی لڑ رہا تھا، کہ پھر کہ میں مکے میں بیٹھا تھا یا مدینے میں، غالباً مکے کا تذکرہ ہے، میں مکے میں تھا تو جب جنگ کا معرکہ گرم ہوا تو مکے کی عورتوں نے کہنا شروع کیا ابو الغیدہ تو بزدل ہے، ابو الغیدہ تو بزدل ہے، جنگ کے موقع پر بھی عورتوں کی طرح گھر میں بیٹھا ہے، میں جنگ کرنے اس لیے آیا ہوں تاکہ بتا سکوں کہ بزدل نہیں ہو۔ اما قیامت نہیں ہو گئی قسم خدا کی، اب نتیجہ مل گیا، وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس لیے آیا میدان جنگ تک تاکہ یہ ثابت کیا جا سکے میں بزدل نہیں ہوں، میں بزدل نہیں ہوں، میں بزدل نہیں ہوں۔ میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا آپ نے یہ تذکرہ تاریخ میں لکھ کر کم از کم یہ تو بتا دیا ہر نبی کے ساتھ جہاد کرنے والا، آپ نے یہ تذکرہ لکھ کر کم از کم یہ تو بتا دیا ہر نبی کے ساتھ جہاد کرنے والا جنتی نہیں تھا۔ ایک صلوات پڑھ دے عظمت توجہ رکھیے گا۔ تو سب سے پہلی چیز جو سوارنی ہے وہ ہے عقیدہ، وہ ہے عقیدہ۔ عقیدہ بہتر ہو جائے عمل خود بخود بہتر ہوگا، عمل خود بخود بہتر ہوگا۔ نبی اس دنیا میں آنے کا پہلا پیغام عقیدے کا پہنچا رہے ہیں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو کہ خدا ایک ہے۔ یہ عمل نہیں ہے، اصول دین ہے، توحید اصول دین ہے، عقیدہ ہے۔ توجہ رکھیے گا، پہلی ذمہ داری خدا کے مد مقابل ہے، کیا کہ خدا پہچانو۔ دوسری ذمہ داری خدا کے مقابلے میں کیا ہے؟ دوسری ذمہ داری، دوسری مسئولیت ہماری خدا کے مقابلے میں کیا ہے؟ پڑھیے قرآن، قرآن نے دوسری ذمہ داری بتائی، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوا بِهَا، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، اللہ کو اس کے اچھے اچھے نام سے پکارو۔ یہ دوسری ذمہ داری ہر بندہ خدا کی ہے جو اللہ کا بندہ ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے جو اچھے اچھے نام ہیں اس اچھے اچھے نام سے خدا کو پکار، فَادْعُوا بِهَا، اسے پکارو۔ یہی ہر مسلمان کرتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے، مگر سب خدا کو ایک نام سے نہیں پکارتے۔ کوئی رحمان کہتا ہے، کوئی رحیم کہتا ہے، کوئی کریم کہتا ہے، کوئی غفور کہتا ہے، توجہ رکھیے گا، کوئی رازق کہتا ہے، توجہ رکھیے گا۔ یہ سب نام ہیں نا خدا کے، اس میں اچھا نام کون سا ہے؟ پھنس گئی بات۔ خدا کہہ رہا ہے قرآن مجید میں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے جو اچھے اچھے نام ہیں فَادْعُوا بِهَا، ان ناموں سے خدا کو پکارو۔ یہ سب مسلمان میری نظروں کے سامنے، میں اپنے مکتب کے لیے پڑھ رہا ہوں، یہ سب مسلمان میری نظروں کے سامنے بیٹھے ہیں، سب خدا کو پکارتے ہیں، مگر کوئی اللہ کہہ کے، کوئی رب کہہ کر، کوئی کریم کہہ کر، کوئی رحیم کہہ کر، کوئی غفور کہہ کر، کوئی ستار کہہ کر، کوئی ستار العیوب کہہ کر، اس میں اچھا نام کون سا ہے؟ اچھا نام کون سا ہے کہ اسی نام سے خدا کو پکارا جائے؟ میں نے کہا یہ سمجھانا تو کم از کم اس مکتب کے لیے بہت آسان ہے۔ کوئی سال بھر نماز پڑھے نہ پڑھے، رمضان میں ضرور پڑھتا ہے۔ رمضان میں ہر دن کی چھوٹ جائے، شب قدر کی نہیں چھوٹتی۔ اللہ کے اچھے اچھے نام رمضان میں شب قدر کی نہیں چھوٹتی نا۔ اب جب آپ اعمال شب قدر انجام دیتے ہیں، اعمال شب قدر انجام دیتے ہوئے قرآن اپنے چہرے کے سامنے کھول کر ایک دعا پڑھتے ہیں، اللہم انی اسألکا بکتابک المنزل وما فیہ وفی اسمک الاکبر واسماؤک الحسنی۔ آ گیا وہ لفظ، پروردگارہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے، تیرے اس بڑے نام، تیرے اچھے اچھے نام کے ذریعے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں۔ میں نے کہا کہاں ہے اچھے اچھے نام؟ کہ ٹھہرو، قرآن سر پر تو رکھنے دو، ابھی کہو گے اچھے اچھے نام۔
ابھی قرآن سر پر تو رکھنے دو, ابھی خدا کے اچھے اچھے نام اپنی زبان سے کہو گے. ہم نے کہا کیسے؟ کہا رکھا سر پہ قرآن, اللہم انی اسألک بحق ھذا القرآن وبحق من ارسلتہ وبحق کل مؤمن مدحتہ فیہ. پروردگارا تجھے تیرے حق کا واسطہ, تجھے تیرے بھیجے ہوئے رسول کا واسطہ, پروردگارا تجھے تیرے تمام مومنین کا واسطہ جس کا تو نے تذکرہ فرمایا ہے. خدایا ہم تجھے تیرے اچھے اچھے ناموں سے پکارتے ہیں. کون سے نام؟ کہ بے محمد بے علی بے فاطمہ. ایک صلوات پڑھ دیں عظمت. خدا کو دوسرا حق, دوسرا توجہ رکھیے گا, بڑے آہستہ سے ایک فقرہ کہہ کر اپنی منزل سے گزر جاؤں گا. قرآن مجید میں پروردگار عالم فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوا بِهَا. اللہ کو اس کے اچھے اچھے نام سے پکارو, اچھے اچھے نام سے پکارو. اچھے نام کون سے ہیں؟ کم از کم ہمیں پتہ تو چل گیا اچھے اچھے نام کون سے ہیں. ہم نے 10 بار اچھے اچھے نام لے کر خدا کو پکارا. کم از کم خدا کا شکریہ کہ ہم خدا کو اس ناموں سے پکارتے ہیں جس نام سے جنت بھی ملتی ہے, جس نام سے دنیا بھی سنورتی ہے, جس نام سے اولاد بھی ملتی ہے. یہ ہیں خدا کے اچھے اچھے نام. اور خدا نہ کرے کبھی وہ نام لینے پڑ جائیں جن ناموں پہ بھیک بھی نہیں ملتی ہے. ایک صلوات پڑھ دیں عظمت وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوا بِهَا. خدا کو اس کے حسین ناموں سے پکارو. یہ خدا کا دوسرا حق ہے. توجہ رکھیے گا, ہم ذمہ دار ہیں خدا کے مقابلے میں, ہم ذمہ دار ہیں نبی کے مقابلے میں. میری مجلس اپنے دوسرے مرحلے میں داخل ہو گئی. ہم ذمہ دار ہیں نبی کے مقابلے میں. نبی کے مقابلے میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ دیکھیے نبی نے 2 طریقے سے پیغام پروردگار پہنچایا ہے. نبی نے 2 طریقے سے پیغام پروردگار پہنچایا ہے. ایک تو یہ سیدھا کہا کہ یہ حکم خدا ہے, میں پہنچا رہا ہوں. ایک نبی کا پیغام پہنچانے کا طریقہ یہ تھا کہ نبی نے کہا حکم خدا یہ ہے, خدا یہ فرماتا ہے, خدا یہ فرماتا ہے. دوسرا نبی نے ڈائریکٹ حکم دیا ہے, نبی نے ڈائریکٹ حکم دیا ہے. اب میں بات کو زیادہ گزلک نہ کروں, سیدھا روایت عرض کر دوں. ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے میرے چھٹے مولا سے پوچھا گیا, مولا اگر خدا قرآن میں نام علی لے لیتا تو جھگڑا ختم ہو جاتا. خدا قرآن میں نام علی لے لیتا, جھگڑا ختم ہو جاتا. ہم مسئول ہیں نبی کے مقابلے میں. یہ میرا عنوان اپنے ذہن میں رکھیے گا. نبی کے مقابلے میں ہم ذمہ دار ہیں, ہماری ذمہ داریاں ہیں کچھ نبی کے لیے. کہ خدا کا نام لے لیتا قرآن میں علی کا, کوئی اختلاف نہ ہوتا. میرے چھٹے مولا نے کہا قرآن جزئی کتاب نہیں ہے, کلی کتاب ہے. توجہ رکھیے گا, قرآن جزئی کتاب نہیں ہے, قرآن کلی کتاب ہے. کیا مطلب ہوا؟ کہ پروردگار عالم نے کلی حکم دیا ہے اس قرآن میں. سائل نے سوال کیا, مولا بات سمجھ میں نہیں آئی. کہ پروردگار عالم نے کہا وَآتُوا الزَّکَاۃَ, زکوٰۃ نکالو. کس آیت میں لکھا ہے کہ اونٹ کی نکالیں تو کتنی, گندم کی نکالیں تو کتنی, کشمش کی نکالیں تو کتنی, کھجور کی نکالیں تو کتنی, سونے کی نکالیں تو کتنی, چاندی کی نکالیں تو کتنی. اگر فصل کھیتی بورویل سے ہوئی ہے تو کتنی, بارش سے ہوئی ہے تو کتنی. کس آیت میں لکھا ہے, کس آیت میں لکھا ہے زکوٰۃ کتنی نکالنی ہے؟ بتائیے کس آیت میں لکھا ہے. اب وہ خاموش بیٹھا ہے. کہ پروردگار عالم نے کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, پیسہ کما لیا تو حج کر لو. کس آیت میں لکھا ہے طواف کتنی مرتبہ؟ کس آیت میں لکھا ہے سعی کتنی مرتبہ؟ کس آیت میں لکھا ہے جانور کے شرائط مکمل تفسیر. توجہ رکھیے گا, قرآن ایک کلی کتاب ہے, جزیات نہیں ہے اس میں.
توجہ رکھیے گا، جزیات نہیں ہے. عدی بن حاتم نبی کے صحابی، حکم ہوا روزے کا، خیط ابیض سے لے کر خیط اسود تک روزہ رکھو. قرآن کی آیت ہے نا، خیط ابیض سے لے کر خیط اسود تک روزہ رکھو. خیط کے معنی ہے تناب، تناب کے معنی ہے رسی، یعنی سفید رسی سے لے کر سیاہ رسی تک روزہ رکھو. ایک مرتبہ انہوں نے روزے کی نیت کی اور اپنے گھر میں ایک سفید رسی ٹانگ دی، سفید رسی ایک اپنے گھر میں ٹانگ دی. اب نبی نے کہا ہے کہ خیط ابیض سے لے کر خیط اسود تک، جب تک وہ رسی سیاہ نہ ہو جائے. اب سفید رسی ٹانگ کے روزے کی نیت کر کے بیٹھے ہیں. جب یہ سیاہ ہوگی تو روزہ کھلے گا، جب یہ سیاہ ہوگی تو روزہ کھلے گا. تو جتنا ٹائم ہے اتنا تو گزرا، جتنا روزے کا وقت ہے اتنی دیر تو برداشت ہوا. اب اس کے بعد 15-16 گھنٹے کے بعد رسی کی جگہ وہ سیاہ ہونا شروع ہوئے. 15-16 گھنٹے کے بعد یہ سوچنا شروع کیا کہ جب 15 گھنٹے میں اتنی سی سیاہ نہیں ہوئی، جب 15 گھنٹے میں اتنی سی سیاہ نہیں ہوئی تو پوری سیاہ ہونے میں تو ہم سیاہ ہو جائیں گے. توجہ رکھیے گا، نبی کے صحابی ہیں، حاتم طائی کے بیٹے ہیں، عدی بن حاتم. ایک مرتبہ جب بولنے کی بھی سقت اور تاب نہ رہی، کچھ لوگ دوڑے دوڑے نبی کی خدمت میں گئے، یا نبی اللہ جلدی جلدی چلیے. آپ نے روزے کا ایسا وقت بتا دیا کہ جان سے جا رہا ہے بندہ. نبی آئے، آنے کے بعد کہا کیا بات ہے؟ کہا میں روزے کی نیت کر کے بیٹھا ہوں مگر یہ سیاہی نہیں ہو رہی کہ میں روزہ کھولوں. نبی نے کہا کیا مطلب؟ کہا آپ نے کہا تھا نا خیط ابیض سے لے کر خیط اسود تک روزہ رکھو، روزہ رکھو. اب میں نے یہ خیط ابیض تو دکھا دی، خیط اسود ہونے میں ٹائم لگ رہا ہے. نبی نے کہا یہ ایک استعارہ ہے. خیط ابیض سے مراد طلوع فجر ہے، خیط ابیض اسود سے مراد مغرب کی سیاہی ہے. اللہ اکبر. جو مسلمان اما روزہ کھولنے کا وقت قرآن سے نہ سمجھ پائے، ایک صلوات پڑھ دیں عظمت اللہم. نبی نے کہا یہ ایک استعارہ، یہ ایک اشارہ ہے. خیط ابیض سے مراد سفیدی صبح ہے، طلوع فجر ہے. وہاں سے لے کر خیط اسود سے مراد وہ مغرب کی سیاہی ہے. ایک مرتبہ نبی نے بتایا جب میری موجودگی، آج جملہ محسوس کریے گا، نبی نے فرمایا جب میری موجودگی میں قرآن کافی نہ ہو سکا تو میرے بعد میری موجودگی میں ایک صلوات پڑھ دیں عظمت عالم. میری زندگی میں توجہ رکھیے گا. اب سمجھ میں آیا آپ کو؟ تو میرے چھٹے مولا سے سوال کیا گیا تو میرے چھٹے مولا نے ایک جملہ کہا کہ ہماری اگر علی کا نام لے لیتا خدا سارا جھگڑا ختم ہو جاتا. تو ایک مرتبہ میرے چھٹے مولا نے کہا قرآن کوئی جزی کتاب تو ہے نہیں، قرآن کوئی جزی، یہ عقیدہ غلط ہے. یہ شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے کہ 40 پارے کا قرآن تھا، یہ شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے جس میں علی کی ولایت تھی. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ قرآن جو قلب پیغمبر پر نازل ہوا من و ان یہی قرآن ہے جو آج ہمارے درمیان موجود ہے. ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ کسی کی بکری 10 پارے کھا گئی. توجہ رکھیے گا، نہ یہ ہمارا عقیدہ ہے، نہ بکری ہماری تھی، نہ بکری والی ہماری تھی. توجہ رکھیے گا. میرے چھٹے مولا نے کہا قرآن ایک کلی کتاب ہے، جزی کتاب نہیں ہے، جزی کتاب نہیں ہے. قرآن کلی کتاب ہے، اس میں کلی حکم ہے. خدا نے حج کا حکم دیا ہے، طواف کی تعداد قرآن میں موجود نہیں ہے. خدا نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ کی مقدار قرآن میں موجود نہیں ہے. خدا نے نماز کا حکم دیا ہے، نماز کی رکعتیں قرآن میں موجود نہیں ہیں. تو ایک مرتبہ مسکرا کے کہا اس پر عمل رسول تو ہے،
اس پر مسکرا کر کہا اس پر عمل رسول تو ہے، عمل رسول نے بتا دیا طواف کتنا ہے، عمل رسول نے بتا دیا رکعت کتنی ہے، عمل رسول نے بتا دیا روزہ کتنا رکھنا ہے، عمل رسول نے بتا دیا زکوٰۃ کتنی دینی ہے، اما عبادت کے معاملے میں عمل رسول دکھا، ولایت کے معاملے میں ایک صلوات پڑھ دیں عظمت عالم، توجہ رکھے گا۔ ولایت کا معاملہ جب آیا عمل رسول، قرآن کی آیت ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، میں اطیعوا الرسول، جیسے اللہ کی اطاعت کر رہے ویسے ہی رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ یہاں پہ ڈنڈی ماری گئی ہے، یہاں پہ اس آیت میں ڈنڈی ماری گئی ہے۔ اولی الامر ہے کون؟ کا منکم، قرآن کہہ رہا ہے جو تم میں سے ہے، تو ہم اپنے والے اولی الامر کی اطاعت کر رہے ہیں، کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ میں نے کہا ایک آیت میں بھی پھر پڑھ رہا ہوں، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اللہ نے مومنین پر احسان کیا کہ انہی میں سے ایک کو رسول بنا دیا، انہی میں سے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، جو انہی میں سے تھا، اللہ نے رسول بنایا مگر انہی کے درمیان میں سے، توجہ رکھے گا۔ اسی طرح خدا نے کہا اولی الامر کی اطاعت کرو جو تمہارے ہی درمیان میں سے ہے، مگر یہ میزان اور یہ معیار نہ بدلنے پائے، جیسے رسول تمہارے درمیان کا ہے مگر تم جیسا نہیں ہے، ویسے ہی اولی الامر بھی تمہارے درمیان کا ہے مگر تم جیسا نہیں ہے، ویسا ہے جیسا نبی ہے، ویسا ہے جیسا خدا نے رسول کو بنا کر دوسری ذمہ داری ہماری نبی کے مقابلے میں ہے۔ تیسری ذمہ داری سن لیں، بس یہیں پہ میں اپنے مجلس کو ایک نتیجے تک پہنچا دوں۔ تیسری ذمہ داری امام کے مد مقابل ہے، امام کے مد مقابل کیا مطلب؟ تیسری ذمہ داری ہماری ولایت کے حوالے سے ہے، امامت کے حوالے سے ہے۔ امامت کے حوالے سے ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ امامت کے ساتھ ساتھ ہمراہ ہمراہ شانہ بشانہ، یا یوں کہا جائے کہ امامت کے پیچھے پیچھے چلو، امامت کے پیچھے، یہ ذمہ داری ہے ہماری، امامت کے پیچھے پیچھے، خبردار امامت سے قدم آگے نہ بڑھنے پائیں، اور اسے آپ معمولی نہ سمجھیے گا، یہ ولایت اور امامت، اسے مولانا آپ لوگ بہتر جانتے ہوں گے، ہمارے علاقے میں بھی آئے تھے مولانا قبلہ زغم الرضوی صاحب، الہ آباد سے تعلق ہے، قم میں ہے۔ قم کی مجلس پڑھتے پڑھتے انہوں نے ایک جملہ بڑا خوبصورت سا کہا تھا، قم میں مجلس میں نے سنا تھا ان کے منہ سے، انہوں نے کہا ولایت کا معاملہ اتنا نازک ہے، اتنا نازک ہے کہ یوں سمجھیں کوئی کئی 100 مالے کی بلڈنگ ہے، 100-200 مالے کی بلڈنگ ہے، 100-200 مالے کی بلڈنگ کے چھت پر ایک صاحب چڑھ گئے۔ اب جب چڑھے تو انہوں نے چھت سے نیچے دیکھنا شروع کیا۔ اب جب انسان بلندی سے نیچے دیکھتا ہے تو ہال ہوتا ہے نا، وحشت ہوتی ہے، کہ جیسے ہی دیکھنا شروع، اتنا وحشت زدہ ہوئے کہ گھبرا کے قدم پیچھے ہٹے۔ اب جب پیچھے ہٹنا شروع کیا تو اتنا پیچھے ہٹے کہ پیچھے سے گر گئے، گھبرا کے پیچھے ہٹے تو اتنا ہٹے کہ پیچھے سے گر گئے، کہ یہی معاملہ ہے ولایت کا۔ جو امامت کے قدم پیچھے ہے تو پیچھے رہے، امامت کے نقش قدم پر چلو، اگر آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے غلو کی منزل میں داخل ہو جاؤ گے، اگر اپنے قدموں کو روک لیا تو مقصر کی فہرست میں آ جاؤ گے۔ نہ تمہیں غالی بننا ہے نہ تمہیں مقصر بننا ہے، تمہیں کیا بننا ہے کہ علی کے نقش قدم پر چل کر کمبر بننا ہے، علی کے نقش قدم پہ چل کے سلمان بننا ہے، علی کے نقش قدم پر چل کر میثم تمار بننا ہے، اور صرف علی کے زمانے میں نہیں،
دیکھو کربلا کے میدان میں تمہیں امامت اور ولایت کی صحیح ڈیفینیشن نظر آ جائے گی. صحیح ڈیفینیشن کیا مطلب؟ کہ دیکھو سب کی نظریں حسین کے ابروؤں پہ رکی ہیں. یہ جو 72 حسین کے ساتھ سب کی نظریں حسین کے ابروؤں پہ رکی ہیں. رکی ہیں کہ نہیں؟ مولا کیا چاہتے ہیں؟ مولا کیا چاہتے ہیں؟ مولا کیا چاہتے ہیں؟ توجہ رکھیے گا. کوئی ایک صحابی کا آپ عمل مجھے ایسا دکھا دیں جس نے کربلا میں وہ عمل انجام دیا ہو جو حسین نہیں چاہتے تھے. جو حسین نہیں چاہتے تھے. یہاں تو اتنی امامت و ولایت شناسی پائی جاتی ہے کہ جو بچہ بھی ہے نا 6 مہینے کا وہ بھی امامت کے ابروؤں کے اشارے سمجھتا ہے کہ مجھے خود کو جھولے سے گرانا کب ہے. یہ بچہ بھی سمجھتا ہے کہ مجھے اپنے آپ کو جھولے سے گرانا کب ہے. مجھے کب اپنے بابا کے آواز استغاثہ پر کب آواز استغاثہ پہ لبیک کہنا ہے. ورنہ جو علی اصغر تھوڑی دیر پہلے اتنی طاقت نہیں ہے کہ کروٹ بدل سکے. یہ بچہ ایسے تڑپ کے روئے کہ جھولے سے گر جائے. نہیں، یہ ولایت و امامت کو محسوس کرتا ہے کہ نہیں اب میرا بابا اکیلا ہے، اب مجھے اپنے بابا کی مظلومیت کو رقم کرنا ہے. اللہ اکبر. عزیزوں، یہ وہ ایام ہے نا جو ایام سفر ہیں. میں ایک روایت پیش کرتا ہوں. میں نے کتاب میں تو کسی نہیں پڑھی لیکن ہمارے قدیم خطبہ بیان کرتے تھے یہ روایت، میں نے ان کے منہ سے سنی. ایک بڑی روایت وہ بیان کرتے ہیں سفر کے حوالے سے کہ جب یہ قافلہ راہ شام میں تھا اور وہ قافلہ کہ جس قافلے کی رہنمائی مولا سجاد کر رہے تھے، اور زینب نے مدینے سے چلتے وقت ایک جملہ کہا تھا، بھیا آپ اپنا لشکر مرتب کر چکے؟ آپ اپنی تعداد مرتب کر چکے؟ کہاں بہن میں اپنی تعداد مرتب کر چکا. کہ بھیا اگر لشکر تیار کیا ہے تو کسی کو علمدار بنایا ہوگا. کہاں علمدار بنایا؟ کہ بھیا کسے علمدار بنایا ہے؟ کہ اپنے بھائی عباس کو، تمنائے علی کو، تمہارے پردے کے محافظ کو، سکینہ کی آس کو. اللہ اللہ. زینب نے مسکرا کے کہا تھا، بھیا اگر مجھے بھی باطل سے ٹکرانا ہے، مجھے بھی آپ کا مقصد بچانا ہے تو بھیا لشکر مجھے بھی تو چاہیے. بھیا آپ نے لشکر تو تقسیم کر لیا، قاسم آپ نے رکھا، فروا مجھے دے دی، اکبر آپ نے رکھا، لیلا مجھے دے دی، اصغر آپ نے رکھا، رباب مجھے دے دی، عباس آپ نے رکھا، کلثوم مجھے دے دیا. بھیا جب لشکر بٹ گیا تو مجھے بھی تو ایک علمدار چاہیے جو میرے لشکر کی علمداری کرے. حسین نے مسکرا کے کہا، بہن میرے لشکر پہ نظر تو ڈالو، جس کا انتخاب کرو گی اسے میں تمہارے حوالے کر دوں گا. اللہ مسکرا کے جناب زینب نے کہا، بھیا آپ کا علم پنجوں والا ہوگا، آپ کا علم فریرے والا ہوگا. زیب دیتا ہے میرا غازی علمداری کرے، مگر بھیا میرا علم پنجوں والا نہیں، میرا علم فریروں والا نہیں ہوگا. میرا علم اونٹ کی مہاریں ہوں گی جنہیں پکڑ کے چلنا ہوگا. بھیا سجاد مجھے دے دے. اجرکم علی الزہراء. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار ابا عبداللہ الحسین کے. بھیا سجاد مجھے دے دے. بعد کربلا اس قافلے کے علمدار کو سید سجاد کہتے ہیں. علمدار اپنی علمداری فرماتا ہوا یہ قافلہ لے کے چلا. راہ شام میں یہ قافلہ ہے. ایک ملکہ، ایک شہزادی اپنے گھر میں بیٹھی بیٹھی اپنی کنیز کو کچھ پیسہ دیتی ہے، دے کے کہتی ہے جاؤ بازار سے کچھ سامان خرید لاؤ. وہ کنیز بازار آئی. جیسے ہی بازار پہنچی اس کے کانوں میں کسی قاری کے قرآن پڑھنے کی آواز آئی. ایسی آواز پہنچی، کام یاد نہیں رہا، بازار یاد نہیں رہا، پیسہ یاد نہیں رہا، دکان یاد نہیں رہی. آواز کو سننا شروع کیا، غور کرتے کرتے آواز کے پیچھے چلی. اب جو چل کے کیا دیکھا، بازار کے مرکز میں ایک قاری ہے جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. منبر پہ نہیں، نو کے نیزہ پہ تلاوت کر رہا ہے. قاری اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ متعدد سر ہیں. وہ قاری کا سر صرف نیزے پہ نہیں ہے، اس کے ساتھ ایک قیدی ہے. جب اس کی آنکھوں پہ غور کیا تو آنکھوں سے آنسو نہیں، خون جاری تھے.
جب اس قیدی کے آنکھوں پہ غور کیا ایسا لگا خون بہ رہا ہے. قیدی اکیلا نہیں تھا, اس کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا. بچہ اکیلا نہیں تھا, ان کے ساتھ کچھ مستورات بھی تھیں. اللہ اللہ, یہ منظر دیکھ کے گھبرا گئی. گھر لوٹ کے واپس آئی. شہزادی نے کنیز کو آتے دیکھا, کہا سامان لے آئی؟ کہا نہیں لے کے آئی. ایک مرتبہ اٹھی, بازار بند تھا. کہا بازار بند نہیں تھا. کہا کام بھول گئی؟ کہا کام بھی نہیں بھولی. کہا پیسہ غائب ہو گیا؟ کہا پیسہ بھی غائب نہیں ہوا. سینے سے لگا لیا کنیز کو, روتا ہوا دیکھا تھا نا, سینے سے لگا لیا کنیز کو. کہا شام بے غیرتوں کا شہر ہے, کسی نے گستاخی کی ہے. شام بے غیرتوں کا شہر ہے, کسی نے گستاخی کی ہے؟ کہا نہیں شہزادی. کہا پھر؟ کہا میں نے ایک قاری دیکھا ہے جو نوک نیزہ پہ تلاوت کر رہا ہے, ایک قیدی دیکھا ہے جو خون رو رہا ہے, کچھ مستورات دیکھی ہیں. کہا کیسی مستورات ہیں؟ کہا اس انداز سے راستہ چل رہی ہیں ایسا لگتا ہے پہلی بار گھر سے باہر ایسے راستہ چل رہی ہیں جیسے لگتا ہے پہلی بار گھر سے باہر نکلی ہیں. اللہ اللہ, اس سے برداشت نہ ہوا. جلدی کا گھر لوٹ کے جلدی بازار جا, اس قیدی سے سوال کر لو تمہارا وطن کیا ہے, تمہارا نام کیا ہے, یہ مستورات کون ہیں, یہ قاری کون ہیں. اللہ اللہ, یہ سوال دے کر بھیجا اسے بازار. وہ بازار آئی, مولا سجاد کے قریب پہنچی. کہ عبد خدا میرا سلام. مولا سجاد نے جواب سلام دیا. ایک مرتبہ کہتی ہے اے قیدی, یہ بتاؤ تم کس وطن کے ہو, یہ بتاؤ تمہارا کیا جرم ہے, یہ بتاؤ یہ کس کا سر ہے, یہ بتاؤ یہ بیویاں کون ہیں. سجاد نے مشکل سے سر اٹھایا. اٹھانے کے بعد کہا تیرا سوال ہے, تو پوچھنا چاہتی ہے؟ کہا نہیں میرا سوال نہیں ہے. کہا کس کا سوال ہے؟ کہا میری شہزادی کا سوال ہے. کہا جا اپنی شہزادی سے کہہ دے ہمارے حال جاننے ہیں تو گھر میں نہ بیٹھے, بازار چلی آئے, بازار چلی آئے. میں نے بڑی آسانی سے بازار کہا, آپ نے بڑی آسانی سے بازار سنا. جیسے ہی کنیز نے پیچھے بازار سنا, 2 قدم پیچھے ہٹ کے کہا خبردار قیدی, خبردار, میری شہزادی کو بازار بلانے کی بات نہ کرنا. وہ عباس کی کنیز, وہ حسین کی کنیز, وہ عباس کی کنیز. اتنا سننا تھا. مولا سجاد نے کہا پیغام تو پہنچا دو, اس کی مرضی ہوگی آئے گی, مرضی نہیں ہوگی نہیں آئے گی. ایک مرتبہ آئے دوبارہ کنیز, مولا سجاد کے قریب پہنچی. مولا سجاد کے قریب, مولا سجاد سے ہو کر اپنی شہزادی کے قریب پہنچی. اپنی شہزادی سے ایک جملہ کہا, قیدی ایسا کہتا ہے, ہمارے حال گھر میں بیٹھ کر نہ سنو, بازار میں آ کے سنو. ایک مرتبہ اتنا سنا, سر پہ چادر رکھی, مدینے کا رخ کیا, ہاتھ جوڑ کے کہا مولا حسین آپ نے منع کیا تھا قیدیوں کا تماشا مت دیکھنا. مولا آپ نے منع کیا تھا قیدیوں کا تماشا مت دیکھنا. مولا تماشا دیکھنے نہیں جا رہی. جب میں مدینے سے چلنے لگی تھی, میری شہزادی زینب نے کہا تھا ریحانہ جب بھی ایسے قیدیوں کے بارے میں سننا, ان سے سوال کرنا, انہیں پانی کی ضرورت تو نہیں, انہیں چادر کی ضرورت تو نہیں, میں اپنی شہزادی کے حکم کی تعمیل کے لیے جا رہی ہوں. آئی بازار, سجاد کے قریب پہنچی, سلام کیا. سلام کے بعد کہا عبد خدا جلدی بتا تیرا نام کیا ہے, اس قاری کا نام کیا ہے, اس بچے کا نام کیا ہے, ان مستورات کا نام کیا ہے. میں پریشان ہوں, میرا دل بیٹھ رہا ہے, مجھ سے رہا نہیں جاتا, مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. یہ سارے سوال اس نے کیے. مولا سجاد نے ایک جملہ کہا, ریحانہ بہن, ریحانہ بہن, ریحانہ بہن. بہن سنا, تڑپ کے بولی آنتا زین العابدین, آنتا الاکبر, آنتا القاسم. بہن سنا, تڑپ کے کہا آنتا زین العابدین. مجھے بہن نہ کہو, میں سجاد کی بہن ہوں. مجھے بہن نہ کہو, میں اکبر کی بہن ہوں. مجھے بہن نہ کہو, میں قاسم کی بہن ہوں. مولا سجاد نے سر اٹھا کے کہا ریحانہ بہن پہچانا نہیں, آپ میرے چچا مالک اشتر کی بیٹی ہیں, میں آپ کے مولا حسین کا بیٹا ہوں. یہ بابا کا سر ہے, میں سجاد ہوں. یہ زینب ہے, یہ باقر ہے, یہ سکینہ. تڑپ گئی. یہ حسین, یہ اکبر, یہ قاسم.
ایک مرتبہ جب سنا مولا حسین کے نیزے کے قریب آئی، نیزہ پکڑ کے کہا مولا آپ شہید ہو گئے، شہادت کا ماتم بعد میں، اکبر شہید ہو گئے، اکبر کی شہادت کا ماتم بعد میں، سجاد گرفتار ہو گئے، اسیری کا ماتم بعد میں، میرے سوالوں کا جواب دو۔ امام حسین کے لب ہلے، ریحانہ سوال کرو، نیزہ پکڑ کے ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے مولا آپ شہید ہو گئے، اکبر کا سینہ چھد گیا، قاسم کا لاشا پامال ہو گیا، اصغر کا گلا چھد گیا، سکینہ تماچے کھا گئی، خیمے جل گئے، زینب بے ردا ہو گئی، مولا آپ جو لٹ گئے کیا عباس ساتھ نہ تھا؟ کیا عباس ساتھ چھوڑ کے چلا گیا؟ عباس کا نام سنا، حسین نے کہا ریحانہ سارے عباس نو کے نیزہ پہ نہیں، گھوڑے کی گردن۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ باراللہ ہماری اس قلیل عبادت کو شرف قبولیت عنایت فرمائے۔ باراللہ ہم سب کو امام حسین کا ویسا عزادار بننے کی توفیق عنایت فرما جیسا وقت کا حسین ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ خدایا ہماری آنکھیں بڑی گنہگار ہیں، خدایا ان آنکھوں کی تطہیر اشک سرکار ابا عبداللہ الحسین سے اتنا فرما دے کہ وقت کے حسین کی زیارت کر سکیں۔ خدایا ان گناہگار آنکھوں سے کربلا کی زیارت کر سکیں۔ خدایا جتنے زائرین عروین کے حوالے سے کربلا جا رہے ہیں سب کے جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ باراللہ ہم دعا گو ہیں اہل بیت کے حق کے وسیلے سے وہ سلامتی کے ساتھ مولا حسین کی زیارت فرمائیں اور سلامتی کے ساتھ اپنے وطن لوٹ کے چلے آئیں۔ خدایا ان کی زیارت کو قبول فرما۔ خدایا جو اب تک کربلا کی زیارت نہیں کر سکے جناب سکینہ کی یتیمی کا واسطہ ہم سب کو زیارت کربلا نصیب فرما۔ خدایا ایک ماں کی سال ثواب کی